الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، کہ پڑوسیوں کے ساتھ اور ہمسایہ پڑوسیوں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ تو معزز سامعین، اس میں جن لوگوں کو شمار کیا گیا ہے اس میں والدین ہیں، پڑوسی ہیں اور مسافر ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں۔ تو اس میں 4-5 لوگوں کو شریک کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، یعنی ادب ملحوظ رکھو، ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ان کا جو ادب اور احترام ہے اس طریقے سے پیش آنا ہے۔ تو آج ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، کہ ہم ایک سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارا ایک دوسرے سے ربط اور تعلق ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کے حقوق بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ چونکہ انسان جب اپنے گھر میں رہتا ہے اس میں بھائی بہن، ماں باپ، بیوی، بچے ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے بچوں کے حقوق اور بیوی کے حقوق سے فارغ ہوتا ہے تو اب اس کا دائرہ بڑھ چکا ہے، یعنی ایک تو اس کو فکر اس بات کی رہتی ہے کہ بھائی مجھے اپنے بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں، بچوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اب اس کے بعد جو پریشانی آتی ہے وہ باہر کی پریشانی ہے۔ اب اس کا ایک دائرہ بڑھ چکا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی گھر کی پریشانیوں میں الجھا رہتا ہے اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے معاملے میں وہ بہت زیادہ فکر مند ہوتا ہے۔ اب اس کا ایک دائرہ بڑھ چکا، اب پڑوسیوں سے اس کے تعلق اور اس کے حقوق کا وابستہ ہونا اس چیز کو بہت زیادہ فکر مند کرتا ہے مسلمانوں کو۔ اور جو چیز سب سے زیادہ سماج اور معاشرے میں، محلے میں جو ایک دوسرے کو بہت زیادہ الجھن، پریشانی میں مبتلا کرتی ہے، سب سے پہلی چیز ہے مالی لحاظ سے ایک محلے میں ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی سے فرق ہونا۔ ایک بہت زیادہ مالدار ہے، دوسرا آدمی اس سے کم حیثیت ہے، اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہے، تو درمیان میں تفاوت ہونے کی وجہ سے الجھنیں اور پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ اور دوسرا سبب ہے بچوں کے درمیان مار پیٹ، جھگڑا لڑائی، اس کی بنیاد پر بھی پڑوسیوں کے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے نالے کا پانی بہانا،
کوڑا کرکٹ پھینکنا، اس بنیاد پر بھی ایک دوسرے کے تعلق میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے گھر عمارت بنانے کے تعلق سے دروازہ ہے، کھڑکی ہے، ان سب کی بنیاد پر بھی ایک آدمی دوسرے آدمی سے دور ہو جاتا ہے۔ تو غرض مختلف قسم کے اسباب ہیں جو ایک آدمی کو، ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کے درمیان نااتفاقی کو وجود میں لاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہو اور تم مسلمان ہو، تو والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پڑوسیوں کے ساتھ۔ اب دیکھیے پڑوسیوں کی بھی کئی اقسام ہیں۔ ہم محلے میں رہتے ہیں، ایک پڑوسی تو وہ ہے جو خاندان کا ہے، یعنی اس کا خونی رشتہ ہے اس سے، وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ دوسرا پڑوسی وہ ہے جو رشتہ دار نہیں ہے، اجنبی ہے، یعنی کوئی اس سے خونی رشتہ نہیں ہے، یہ ایک دوسرا پڑوسی ہوا۔ اور تیسرا پڑوسی، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، خواہ وہ کاروبار کے میدان میں ہو، یعنی دکانیں بالکل سٹی ہوئی ہوں، ملی ہوئی ہوں، سفر کے دوران ایک دوسرے کی سیٹ بالکل قریب ہو، یا کہیں بھی وہ جاتا ہے، جو بھی اس کے ساتھ اگر اٹھنا بیٹھنا ہو، یا ہم ہی لوگ ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری ہم نشینی ہوتی ہے، جو ہمارے ہم مجلس ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سب کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اب یہ پڑوسیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اقسام کو قرآن شریف میں ذکر کر دیا۔ اب جو پڑوسی ہوں گے اس میں آپ اس نقطے کو یاد رکھیں، نہ اس میں اسلام کی قید لگائی گئی ہے کہ مسلمان ہونا ضروری ہے، نہ اس کے علاوہ برادری کی قید لگائی گئی ہے کہ تمہارا ہم برادری ہونا چاہیے، کوئی بھی اس معاملے میں قید نہیں لگائی گئی ہے۔ اگر تمہارا ہندو بھائی ہے، تمہارے گھر کے بغل میں اس کا مکان ہے، تو آپ کو اسی طریقے سے پیش آنا ہے جس طریقے سے ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اچھا، اس معاملے میں ایک نقطے کو ہم یہ یاد رکھیں، بھارت میں آزادی سے پہلے ہندو اور مسلمان، ان کے جو آپسی تعلق تھے، ان کے درمیان بہت زیادہ اتحاد تھا، یہ ایک ہی تھالی میں کھانا کھاتے تھے اور ان کا اٹھنا بیٹھنا ایک ہی ساتھ ہوتا تھا۔ لیکن جب ملک تقسیم ہوا ہے، بھارت جب تقسیم ہوا ہے، تو اس کے بعد ہمارے کچھ ہندو بھائی، سب نہیں، کچھ ہندو بھائی متشدد جو لوگ تھے، تعصب پسندی کا نظریہ رکھنے والے جو لوگ تھے، ان کے بہکاوے میں آ کر کے وہ لوگ مسلمانوں کی پڑوسی اختیار کرنے کے معاملے میں دوری اختیار کرنے لگے۔ اب آپ اپنے ہی گاؤں میں لے لیجئے، دلتوں کی بستی اس طرف ہے، یادوں کی بستی اس سائڈ ہے، یا جو راجپوت ہیں ان کی بستی ادھر ہے۔ تو جب ملک تقسیم ہوا ہے تو آبادیاں لوگوں کی ایک جگہ ہونے لگی۔ اگر مسلمان کی بستی ہے تو مسلمان یہ چاہتا تھا کہ بھائی ہم مسلمان کی بستی میں بسنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے بھارت میں برادری واد بھی بہت زیادہ پھیلا، خواہ وہ مسلمان ہو یا ہمارے ہندو بھائی ہوں۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے اپنے خود گاؤں کی مثال میں نے پیش کی، دلتوں کی آبادی الگ ہے، یادوں کی آبادی الگ ہے، راجپوتوں کی آبادی الگ ہے۔ اب میں اس نقطے کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اسلامی تعلیمات ہے اس میں اس بات کو بالکل بھی توجہ نہیں دی گئی کہ خواہ وہ مسلمان ہو یا کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ تمہارا پڑوسی ہے تو تم اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرو جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہو۔ تو یہ نقطہ ہے اسلامی تعلیمات کا، اسلامی تہذیب و ثقافت اور اسلامی کلچر کا۔ اب اس کے بعد دیکھیے، ہم نے شروع میں ہی یہ بات عرض کی تھی کہ آج کی ہم جو گفتگو کریں گے اس میں کیا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں۔ اب پڑوسیوں کے 5 یا 6 حقوق ترتیب وار میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلا حقوق یہ ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کو تکلیف مت دیجیے، خواہ وہ ذہنی لحاظ سے ہو یا اپنے عمل کے لحاظ سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہم
اپنے پڑوسی کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس بات کو مکرر ذکر کر رہے تھے، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ قیل من یا رسول اللہ؟ الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اور اسی لفظ کو 3 دفعہ دہرایا، بار بار ریپیٹ کیا اسی کو کہ وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ اب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہے؟ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے عمل کی وجہ سے، اس کی تکلیف کی وجہ سے وہ پریشانی میں مبتلا ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے اگر پڑوسی کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچتی ہو۔ اب صحابہ بیٹھے ہوئے تو دوسرا واقعہ، ایک صاحب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، بہت متقی پرہیزگار ہے، بہت زیادہ عبادتیں کرتی ہے، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، تکلیف دہ باتیں کہتی ہے۔ میں نے کہا نہ تھا وہ آپ کی ذہانت کے لحاظ سے تکلیف دینا ہو یا اپنے عمل کے لحاظ سے ہاتھ کی وجہ سے تکلیف دینا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ محلے میں ایک عورت ہے، وہ بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہے، لیکن اس کے اندر ایک عیب ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی فی النار، کہ وہ جہنمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے۔ اب اسی طریقے سے دوسرا حقوق ہے، پہلا حقوق میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا، دوسرا حقوق یہ ہے کہ اپنے پڑوس میں، خواہ وہ ہماری بہنیں ہوں، مائیں ہوں یا بہو ہوں، ان کی طرف غلط نگاہ نہ اٹھا کر کے دیکھا جائے، یہ دوسرا حقوق ہے۔ اب دیکھیے اس معاملے میں اگر غیر اختیاری طور پر ہم سے ہماری نگاہیں اٹھ جاتی ہیں تو شریعت اس پر پکڑ نہیں کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کام سے گئے، ہماری نگاہ پڑ گئی، اب شریعت کا جو حکم ہم پر نافذ ہوتا ہے کہ بھائی اپنی نگاہ کو نیچے رکھ لو غیر اختیاری طور پر، تو اس میں دوسرا حق یہ بتلایا گیا کہ بہو بیٹیوں کو غلط نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ اب اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ صحابہ سے کہا کہ اے مسلمانوں، زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اسی طریقے سے یہ کل قیامت تک یہ حرام ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی تم حرام سمجھتے ہو، لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ حرام ہے کہ آدمی اپنے پڑوس کی کسی عورت کے ساتھ وہ ناجائز تعلق، حرام تعلق ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 10 گنا زیادہ کی قید لگائی۔ اصل میں آپ حضرات اس نقطے کو یاد رکھیں کہ جہاں قربت ہوتی ہے، جہاں بہت زیادہ نزدیکی ہوتی ہے، وہاں ان سب چیزوں کی گنجائشیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ پڑوس کی بیوی سے ناجائز تعلق میں مبتلا ہو تو وہ 10 گنا زنا کرنے سے زیادہ اس کو یہ گناہ ملتا ہے، یعنی 10 دفعہ اگر وہ ناجائز تعلق بناتا ہے، اس سے اگر 1 دفعہ ناجائز تعلق بناتا ہے پڑوس کی کسی عورت سے، وہ بہت زیادہ گناہ کرنے والا ہے۔ اب اس کے علاوہ تیسرا جو حقوق ہے وہ اپنے پڑوسیوں کی مدد کرنا ہے۔ آج بھی ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ اسلامی تہذیب و ثقافت اور کلچر رائج ہے کہ جس سے بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ اگر کوئی گھر میں مخصوص کھانا، اسپیشل کھانا بنا ہوا ہوتا ہے تو ہم چھوٹے سے برتن میں پڑوس کے یہاں بھیج جاتے ہیں۔ تو یہ ہم مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت اور یہ ہمارا کلچر ہے۔ آپ اسپین میں، آج بھی اسپین کے اندر جو ہمارے عیسائی بھائی ہیں، وہاں یہ کلچر، تہذیب و ثقافت باپ دادے سے چلی آ رہی ہے کہ وہاں کے لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں مسلمان بہت زمانے سے وہاں آباد تھے، تو ان کی تہذیب و ثقافت وہاں رائج ہو گئی۔ خیر، وقت پورا ہو گیا ہے، 2-4 حقوق اور بھی شمار کرانے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا